جس وقت اسرائیلیوں نے گائے ذبح کی اور وہ قربانی ہو گئی، اس کے بعد قرآن میں عجیب بات ہے، کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ، اللہ اس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ تو میں اس تفسیر کو اس طرح بیان کرتا ہوں کہ اگر صدمہ اور حادثہ موت کے برابر ہونا تو اس کے ٹالنے کے لیے بھی اخلاص سے جب گائے کا صدقہ ہو جائے تو انشاءاللہ قبول ہو کر کافی ہو جائے۔ کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ۔ الحمدللہ۔ الذین، وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنا مال، باللیل، رات کے وقت، والنہار، دن کو، سرًا، آہستہ، چھپا کر، وعلانیتاً، دکھا کر۔ ينفقون اموالہم باللیل سرًا، الذین ينفقون اموالہم بالنہار علانیتاً فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کو اجر ملے گا رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ یہ تو خرچ کرنے والوں کے فضائل، پڑھنے والوں کے فضائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ صحابہ باقاعدہ حدیث یاد کرنے ٹھہرے تھے، اور آپ مسجد نبوی سے باہر ایک چبوترا بنا تھا، اس کو صوفہ کہتے ہیں، عربی میں چبوترے کو صوفہ کہتے ہیں اور اردو میں اس کو کہتے ہیں چبوترا، اب پشتو میں کہتے ہیں دن کاچا۔ دن کاچا ہوتا بختوں کی بخوائی، گھروں میں اونچی جگہ بنتی تھی، اس پر چھوٹے بچے بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، استانیاں پڑھاتی تھی۔ اونچا بنانے کا یہ فائدہ تھا کہ وہ بچے جو گھومتے پھرتے پیشاب پاخانہ کرتے ان سے بچتی تھی وہ جگہ، گھر کی مرغیاں بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی تھی، ضرورت پیش آتی تو بڑی بوڑھیاں وہیں بیٹھ کر اعتکاف بھی کر لیتی تھی۔ گھروں میں نماز کی جگہ سنت طریقہ ہے، ایک کمرہ، ایک جگہ متعین کرو، وہاں مصلی ڈالو، قرآن مجید رکھو، وہ گھر کی مسجد، مساجد البیوت کہلاتی ہے، سنت طریقہ ہے۔ جب گھروں میں نماز کی جگہ نہیں رہی تو ٹی وی لاؤنج بن گیا اور پورے عالم کی عیاشی اور فحاشی کی جگہ بن گئی ہے۔ تو گھر میں نماز کی جگہ تو نہیں ہے، ٹی وی کی جگہ ہی ہے، تو اس گھر میں آپ خیر و برکت کی امید رکھتے ہیں؟ کچھ تو سوچو ذرا۔ الذین، وہ لوگ، یہ جو اصحاب صفت ہے ان کی تعداد تو 200 اور 400 کے درمیان میں ہوتی تھی۔ تفسیر مظہری میں قاری ثناء اللہ نے ان کی بڑی تفصیلات دی۔